ایک اور روایت ہمیں نظر آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور میرے درمیان جو ہے مجھے ایک تلوار کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث کیا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا رزق جو ہے وہ اسی میری تلوار کے سائے کے نیچے رکھا ہے، جو رزق کی تحت میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا، اور جو میرے اس امر کی مخالفت کرے گا وہ پھر نیچا رہے گا یا ذلت میں جائے گا۔ جی یہ بھی میرے خیال سے وہی یہ اسی کا بیان ہے کہ میری بعثت، اگر ہم دیکھیں نا تو انبیاء قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، بائبل سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی دنیا میں بھیجتا رہا ہے، رسول بھیجتا رہا ہے، تو ان کی ذمہ داریوں کو نوعیت کافی مختلف۔ جی بالکل۔ بہت سے انبیاء وہ پیغام پہنچانے کی حد تک، تذکیر کی حد تک ان کا کردار رہتا تھا، زیادہ تر انبیاء میں۔ جی سر۔ لیکن کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ پھر اس اہتمام کے ساتھ مبعوث فرماتا رہا ہے کہ ان کے قوم وہ اگر ان پر ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور کئی نبی ایسے بھی مبعوث کیے گئے کہ ان کو پھر اس کے ساتھ اقتدار اور سرفرازی بھی دی گئی، اور ان کے ذریعے سے دین توحید کو، خدا کے دین کو، اس کے ماننے والوں کو ایک سیاسی غلبہ بھی عطا کیا گیا۔ جی سربلندی بالکل صحیح عطا کی گئی۔ تو انبیاء میں بہت سے ہمارے سامنے جو یعنی معروف تاریخ ہے، اس میں مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی بعثت کس نوعیت کی تھی؟ بالکل ٹھیک۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اقتدار دیا گیا، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل اور ان کا دین وہ اس علاقے میں ایک بالادست اور سربلند قوت کے طور پر تھا، عروج کا دور ہے بنی اسرائیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، آپ آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے میرے ذریعے سے پھر اس کا اہتمام کیا۔ وَإِذْ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، میں صرف تبلیغ کرنے اور دعوت کے لیے اور صرف لوگوں کو تذکیر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس دین کو عملاً دنیا میں سربلند کر دوں، غالب کر دوں، اور اس کے لیے اللہ نے مجھے جہاد و قتال کا۔ بالکل صحیح۔ اور جو میرے اس امر کی مخالفت کرے گا، تو جہاد و قتال کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جب بھیجا اس مقصد کے لیے گیا ہے، یہ صرف دعوت اور تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ اس دین کو سربلند کر دینا۔ قرآن جیسے کہتا ہے نا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، میں اس دین کو اللہ کے حکم سے باقی دینوں پر غالب کرنے کے لیے آیا۔ تو اس لیے میری دعوت کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ میں پیش کروں کوئی مان لے نہ مانے۔ اللہ نے کہا کہ تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، لوگوں پر حجت تمام کرو، ان پر حق واضح کرو، اور اس کے بعد جو نہیں مانتا، مخالفت کرتا ہے، تو وہ پھر ذلت کے ساتھ، بالکل صحیح، محکومی کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے۔ اور میری امت کی سربلندی اور اس کے یہ اس کو بیان کیا کہ وہ یعنی میرے نیزے کے نیچے میرا، یعنی میری امت، اور یہ جو جس جماعت کو میں اس کام پر مامور کروں گا، وہ پھر زمین کے خزانے اور زمین کی دولت وہ پھر اس کے ڈسپوزل پر ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو یہ پوری اسکیم یہاں اس روایت سے بھی نظر آتی ہے۔